السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ معزز سامعین، چھٹا سپارہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر 167 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں کہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے ہیں۔ میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی دیر آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کے حالات سننا یہ عین عبادت ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ میرے نبی اور حبیب کی باتیں، ان کی زندگی کے حالات میرے بندے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جب قریش مکہ یہ بات سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے باز آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بڑی غور و خوض سے آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص کو اس کام سے کیسے روکا جائے۔ اصل میں ان کے لیے یہ ایک مشکل معاملہ تھا، اس لیے کہ ان کے علم کے اندر، ان کے آباء و اجداد میں، پوری ان کی تاریخ میں محمد جیسا فرد نہ آیا تھا اور نہ اس وقت موجود تھا۔ صادق و امین، اعلیٰ اخلاق کے مالک محمد سے بڑھ کر انہوں نے اپنی پوری آباء و اجداد کی تاریخ کے اندر ایسا شخص نہیں سنا تھا۔ اب اس ایسے شخص کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینا، اس کا راستہ روکنا ان کے لیے بہت بڑا مشکل تھا۔ آخرکار انہوں نے غور و خوض کیا، سوچ و بچار کی کہ ہم کیوں نہ ابو طالب کے پاس جائیں جو ہمارے سردار ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ذات کے وہ پہرے دار ہیں، ہمارے درمیان وہ اور محمد اور ہمارے درمیان وہ ایک دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے سرداروں کے اندر۔ ہم ان سے جا کر انہی کے دین کا حوالہ دے کر ان کو ہم کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیں اور منع کریں اس کام سے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر باپ بیٹی کی لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اس شخص کی تبلیغ کی وجہ سے، بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ کر آپ کی دعوت کو قبول فرما رہے تھے۔ لہٰذا اب انہوں نے یہی سوچا کہ ہم کوئی ایسا وار کریں اس پر کہ یہ اس کام سے باز آ جائے۔ اب حوالہ کیا دیتے ہیں، دلیل کیا انہوں نے تراشی؟ دلیل یہ تراشی کہ ہم جا کر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ اور ہم ایک دین و مذہب والے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں اور ان کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے اور جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور یا ان کو آپ روکیے۔ چنانچہ قریش مکہ کے چند سردار اکٹھے ہوئے، ابو طالب کے پاس گئے، جا کر اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیں، ہمارا دین اور آپ کا دین ایک ہے،
یہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے محمد جی آپ کا بھتیجا، اور ہمارے درمیان آپس میں ہمیں لڑانا چاہتا ہے۔ ہماری جو کائنات کے اندر، جو دنیا کے اندر، خصوصاً خطہ عرب کے اندر جو ہماری عزت کی جاتی ہے، جو ہمارا مقام ہے، اس پر ضرب پڑتی ہے۔ یہ ہمارے معبودان جو آپ کے اور ہمارے سانجے معبود ہیں، ان کو یہ نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے۔ گالی یہی ان کو لگتی تھی کہ یہ اللہ کے حبیب فرماتے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کمزور ہیں، محض تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، لکڑی کے، پتھر کے۔ نہ ان کے اندر روح ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا گویا یہ ہمارے معبودان کو گالی دے رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ وہ احمق اور پاگل کہہ رہے ہیں، جو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بات جا کر انہوں نے ابو طالب کے سامنے رکھی، جا کر کہا کہ اب دیکھیں کہ یہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، ہم آباء و اجداد سے صدیوں سے اس دین پر چلتے آ رہے ہیں، اور یہ بت پرستی جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو روکیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مدعا رکھا۔ ابو طالب نے اس وقت کچھ نرم رویہ اختیار کیا، کچھ سختی ان پر نہ کی، اور مناسب سا جواب دے کر ان کو رخصت کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اسی طرح اپنے کام میں لگے رہے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حق سچ جب بھی بیان ہوگا، حق سچ کی بات جب بھی سامنے آئے گی، دلیل کے ساتھ آئے گی، تو اس کو روکنے والے، اس کو ٹوکنے والے بہت ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حق کو حق کہیں اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی، میرا ایک فرمان بھی اگر تم تک پہنچ جائے، تم اس کو سمجھ لو، تو اس کو دوسروں تک تم نے پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔